بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک امجد، پاکستان، پنجاب، گجرات سے۔ آج میں اپنے کبوتر باز دوستوں کو دو مختلف ٹاپک پہ کچھ مشورے دے رہا ہوں جو کہ آپ کو آگے چل کے اپنی زندگی میں بہت فائدہ دیں گے۔ جو سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اچھے استادوں کے ساتھ تعلق کو کیسے بڑھایا جاتا ہے اور اچھے جو شاگرد ہیں ان کو ضائع نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ تعلق کو بڑھایا جاتا ہے۔ تعلق سے مراد یہ ہے کہ جب یہ جو کبوتر بازی کھیل ہے، جو شوق ہے ہمارا، یہ جو گیم ہے، یہ ایک آدمی کا کھیل نہیں ہے۔ اس میں ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سب چیزیں اچھی مل جائیں گی، اچھے کبوتر ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے، اچھے نسخے ہوں گے، تو پھر جا کے ہم ٹیم ورک کر کے اس کا کوئی نتیجہ اور اس کا رزلٹ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اچھے استادوں کے ساتھ ہم اس طرح اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اچھے استادوں کی خوبیاں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جو اچھے استاد ہوتے ہیں، جب بھی کوئی شاگرد ان سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے کہ جناب میں نے اپنے کبوتروں کو سنبھال کے دنوں میں کیا سنبھالنا ہے، میں نے دانہ کون سا ڈالنا ہے، کبوتر کو میں نے سالانہ تیاری کیسے دینی ہے، بازیوں میں پھرتوں میں نے کیسی تیاری دینی ہے اور بازی میں نے کیسے اڑانا ہے، تو جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ بالکل بخیل نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ وہ اپنے شاگرد کو نہایت ہی اچھے طریقے سے اس کے سوال کا جواب دے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ میری جو اس وقت کی ضرورت تھی، میں نے جو سوال کیا ہے، استاد نے اس کو اچھے طریقے سے کان دھر کے سنا ہے اور اس کے بعد استاد نے نہایت ہی اچھے طریقے سے اس کا نہایت مناسب جواب دیا ہے، جس سے کہ شاگرد کو فائدہ ہو۔ پہلی بات، جو استاد شاگرد کی بات کو کان رکھ کر نہیں سنتے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہ کوئی عطا پتہ یا کچھ سر کی بات نہیں پکڑاتے، تو آپ ان سے کنارہ کشی رکھیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اچھے لوگوں سے مراد ہے کہ جیسا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے بول رہے ہیں، تو استاد بھی آگے سے آپ کو صحیح رسپانس دے رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ قابل اعتماد استاد ہے۔ جب قابل اعتماد استاد ہوگا تو آپ کو قابل اعتماد کبوتر اور قابل اعتماد نسخے ملیں گے۔ تو اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری شوق میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری جیت میں اور پروازوں کی جو کبوتروں کی پرفارمنس ہے، اس میں بہت اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو دوستو، تعلق جو بنانا ہے اس کی سب سے اہم اور خاص چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کے پاس جانا ہے، اپنے استاد کے پاس جانا ہے یا اپنے اچھے دوست، اپنے جانے والے کے پاس جانا ہے، تو خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کر جانا ہے۔ اس سے ویلیو بڑھتی ہے۔ ویلیو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی لالچ میں یا کسی کو وہ ریاکاری کے طور پر اس کی خدمت کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ کچھ لے کے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ بہت سارا مال و دولت اور قیمتی تحفے طائف لے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی اوقات، اپنی بساط اور اپنی جیب کے لحاظ سے اپنے گھر کے اخراجات دیکھ کر ان کا حساب لگا کے استاد کے لیے کچھ نہ کچھ جب لے جائیں گے، تو استاد کے دل میں آٹومیٹک آپ کے لیے ایک محبت جاگ جائے گی۔ جب آپ خالی جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ جو شاگرد ہیں وہ کچھ لے کر آئیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کبوتر بازی کے شوق میں ہی ہم ایسی جو ٹپس ہیں استعمال کریں، نہیں، یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ آپ نے جب کسی کے طور پر کسی کو ملنے کے طور پر جانا ہے یا اس سے کچھ چیز حاصل کرنی ہے، تو آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ چاہے آپ رسگلے، گلاب جامن کا ایک ڈبہ لے لیں، اس سے آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ ویلیو جب بڑھے گی تو استاد کے دل میں اور آپ کے چاہنے والے کے دل میں آپ کے لیے کچھ محبت پیدا ہوگی۔ جب آپ کے لیے اس کے دل میں محبت ہوگی تو آپ کے کسی سوال کو، کسی چیز کو وہ نظر انداز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک اچھے شاگرد کو کھونا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ استاد کو وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی تقریباً جو مناسب ضروریات زندگی ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس کو آپ ہر خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں، آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے، آپ کی ایک رشتہ داری، ایک دوستی اور مطلب یکجہتی، اسٹرینتھ بن جاتی ہے، تو پھر آپ
اور استاد میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ جو استاد کے پاس نسخے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ یہ بہت ہی میں ایک اہم بات جو آپ کو کر رہا ہوں۔ تو شاگرد میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ شاگرد میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ با ادب با مراد۔ یہ بہت ہی پکی بات ہے۔ جو شاگرد بے ادب ہوتے ہیں، بات کو واہ یاد کرتے ہیں اور کان دھر کے سنتے نہیں ہیں، استاد کی بھی ان کی نہیں سنتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے کوئی منزل حاصل کرنی ہے، کچھ چیز حاصل کرنی ہے، تو اپنے استاد کا ادب کریں۔ جب آپ با ادب ہوں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، ہر لحاظ سے آپ بات چیت ٹھیک کرتے ہوں گے، استاد کی عزت کرتے ہیں، جیسے کہ استاد آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو باقی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ ان کا استاد ہے اور یہ بڑے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ استاد کے دل میں آپ کے لیے محبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو با ادب با مراد۔ کچھ مرادیں ایسی ہوتی ہیں جو ادب کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں، اس میں محنت جو جتنی بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں، لیکن ان کا رزلٹ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی کم محنت کرتے ہیں اور بہت ہی کم وقت ضائع کرتے ہیں، بہت کم پیسہ مال دولت ضائع کرتے ہیں، اور ان کو اچھے استاد کے ذریعے بہت سے اچھے کبوتر اور اچھے نسخے مل جاتے ہیں، اور وہ زندگی میں نہایت تیزی اور درستی کے ساتھ جلد کامیاب ہو جاتے ہیں، اور فتح ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میں کب آؤں، آپ مجھے موقع تو دو، میں حاضر ہوں۔ بالکل فتح ان کے دروازے کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو، فتح کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے استاد کی قدر کرنی ہے۔ استادوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کا ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو دوستو، یہ محبت کا کھیل ہے، اس کو آپ نے نہ تو نیگیٹو لینا ہے اور نہ اس کو آپ نے کسی جوئے کا نام دینا ہے۔ کبوتر بازی فن ہے، شوق ہے، اس کو ہم نے ایک گیم کی صورت میں، ایک سپورٹ کی صورت میں ہم نے اس کو لینا ہے۔ اور جو انٹریاں ہم کرواتے ہیں تو دوستوں سے گزارش ہے کہ یار اتنی لمبی انٹریاں نہ رکھیں کہ ایک غریب آدمی اس کو افورڈ ہی نہ کر سکے۔ 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کے ٹورنامنٹ نہ کرائیں۔ انٹریاں جو ہیں یہ 3,000، 5,000، 7,000، 10,000۔ ابھی میں جو موجودہ دور ہے دسمبر 2020 ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی جیسے ویڈیو پرانی بھی ہو جاتی ہے تو یہ انٹریاں نہیں رہتی ہیں، یہ وقت کے حساب سے ہوتی ہیں۔ جو ابھی موجودہ وقت ہے اس میں تقریباً 3، 5، 7,000 اور 10,000، 15 اور 20,000 تک آپ انٹریاں کروائیں، اس سے اوپر نہ جائیں موجودہ دور میں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو پھر وہ الگ بات ہے، پھر اس کے لحاظ سے مہنگائیاں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں، کچھ اوپر جا رہی ہیں، نیچے جا رہی ہیں، اس کے حساب سے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے استاد اپنے شاگردوں کا خیال رکھیں، مل جل کے کمبائنڈ بن کے ایک مٹھ ہو کر اپنا شوق کریں۔ اور جو لوگ اس کھیل کو منفی لیتے ہیں یا جو تنقید کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے کنارہ کشی رکھیں، ان سے دور ہو جائیں، آہستہ، ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ان سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیں۔ جن باتوں پر، جن موضوع پر جو میں نے آج بات کی ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ ہمارا جو مقصد ہے ویڈیو بنانا، ویڈیو کو لانچ کرنا، اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ویو آئیں اور ہمیں پیسے ملیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اپنی گیم کو، اپنی سپورٹ کو متحد ہو کر، مضبوط ہو کر اس کو فروغ دینا۔ اس سے ہمارے استادوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے شاگردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، جبکہ نفرتیں اس سے نکلتی ہیں۔ تو ہمارا محبت کا کھیل ہے، جیسے ہم لوگوں کو اپنے کبوتروں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اس کی ہم کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے کام ہم نے پشت میں ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اور اپنے شوق کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوق کو آگے لے کے چلیں، لیکن یارو ایک بات اپنا خیال رکھیں، جو آپ کے حقوق جو ہیں، فرائض، جو درجہ اول کے آپ کے جو فرائض ہیں، اس سے آپ نے غافل نہیں ہو۔ وہ فرائض کون سے ہیں؟ ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا، ان کی جو لوگ ہیں آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ آپ نے 100% پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر ٹائم بچ جاتا ہے یا جو پیسے بچ جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، پھر ہم نے اس کو شوق کو دینا ہے۔ یہ زندگی مکمل ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ نے شوق کو زیادہ ترجیح نہیں دینی ہے۔ جتنے رشتے محبت والے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں بہن بھائی بھی شامل ہیں، ان کا اپنے خیال رکھتے ہوئے اپنے شوق کو کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، ہماری گیم کی، سپورٹ کی اصلاح ہو۔ اس میں ہم نے کسی چیز کو اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ جو جس کا حق ہے اس کو اس نے دینا ہے،
وہ ہم نے دینا ہے، تب ہمارا شوق مکمل ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مختلف ان پڑھ نالائق اور جاہل دوستوں کے حالات دیکھ کر، ان کی نقل و حرکت دیکھ کر، ان کی مختلف حرکتیں دیکھ کر اس کبوتر بازی کو فضول، نکارہ اور خراب قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگوں نے اصل لوگوں کو نہیں دیکھا، ان نے نالائق لوگوں کو دیکھا ہے جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی، زبان کا بولنا چالنا ٹھیک نہیں تھا، آوازیں کستے تھے، چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر جھانکتے تھے۔ خراب لوگوں نے اس سپورٹ کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا ہے۔ تو دوستو، سب سے اہم بات یہ کہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں معاشرے میں، گھر میں، تاکہ کوئی آپ کی اس جو ہمارا شوق ہے اس پر کوئی انگلی نہ کھڑی کرے۔ تو تب تو آپ ایک مکمل انسان ہیں، ایک اچھا شوق کر رہے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو دل آزاری ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چھت پہ ہم چڑھتے ہیں، ہماری جو کبوتر بازی کا شوق ہے، چار دیواری اس کو تھوڑا اونچا کر لیں تاکہ جو محلے کے باقی لوگ ہیں وہ ہم سے ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس تو دوستوں نے بھی آنا ہوتا ہے، استادوں نے بھی آنا ہوتا ہے، شاگردوں نے بھی آنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر زمانے میں ہر لحاظ سے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، جس کو کہ ہم اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جس کو ہم ایک جو ہے کہ مکمل ضابطہ حیات، جیسے ہمارا دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے مکمل ضابطہ حیات بنانا ہے، مکمل ضابطہ نظام ایسا بنانا ہے جس سے کسی کو مشکل نہ پیش آئے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ زیادہ بات ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں۔ جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو گروپ میں شیئر کریں اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔